بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقیہ شیعہ مذہب میں تقیہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تقیہ کیا ہے؟ تقیہ کہتے ہیں جھوٹ بولنا، دھوکہ کرنا، یعنی اصل بات کچھ اور ہو اور ظاہر کچھ اور کرنا، یہ تقیہ کی ڈیفینیشن ہے۔ تقیہ کے بارے میں ان کی کتابوں میں بہت بڑے فضائل لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی اماموں کی طرف منسوب، اور اصول کافی میں تو پورا باب ہے۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے اصول کافی میں تو التقیۃ دینی و دین آبائی، یعنی امام صاحب نے فرمایا تقیہ میرا اور میرے باپ دادا کا دین ہے۔ پھر دوسری جگہ فرمایا کہ ولا ایمان لمن لا تقی لہ ولا دین لمن لا تقی لہ، یعنی اس کا ایمان ہی نہیں ہے، دین ہی نہیں ہے جو تقیہ نہیں کرتا۔ اتنے بڑے فضائل ہیں۔ انہوں نے نہ صرف اماموں کو چھوڑا بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہتان لگایا کہ نعوذ باللہ وہ بھی تقیہ کرتے تھے۔ یہ شیعہ کتاب عیون الاخبار جو انہوں نے اپنے امام کی طرف منصور امام علی رضا علیہ السلام کی طرف منسوب کی ہے، اور اس کے جلد 2 میں، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 275 پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، ایک روایت ہے، سہل بن قاسم نوشجانی نے بیان کیا کہ ایک شخص نے امام علی رضا علیہ السلام سے کہا کہ عروہ بن زبیر سے یہ روایت کی جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک حالت تقیہ میں رہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکھا ہے کہ راوی کہتا ہے، شیعہ راوی، کہ وہ حالت وفات تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقیہ میں رہیں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الرسول بلغ قرآن کی آیت نازل فرمائی تو اس کا ترجمہ اس کے بعد لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کا تقیہ ختم کر دیا۔ یعنی امام صاحب بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقیہ کرتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی، اور شیعہ کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ جو آیت نازل ہوئی ہے وہ غدیر خم کے موقع پر نازل ہوئی ہے، یعنی بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ مہینے پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ یعنی کہ وفات کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تقیہ کرتے رہے۔ اس کے بعد اس آیت کے نازل ہونے کے بعد امام صاحب کہتے ہیں کہ ہر قسم کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کا تقیہ ختم کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کھول کر بیان کیا، لیکن قریش نے بعد میں اپنی مرضی سے جو کرنا چاہا وہ کیا، اور اس آیت سے پہلے شاید تقیہ ہو، یعنی اس آیت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب لکھا ہے کہ وہ تقیہ کرتے تھے، اور اس آیت کے بعد تقیہ، ہر قسم کا تقیہ ختم کر دیا۔ یہ ہی شیعہ مذہب۔